نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، حضور کی عظمت اور حضور کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر سکے۔ جس پر خاص رب ذوالجلال اپنا فضل و انعام فرماتا ہے، اس کی زبان پر رب اپنے محبوب کی شان جاری فرما دیتا ہے، اس کی زبان پر شان جاری فرما دیتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے، ایک گروہ وہ ہے جن کی زبان سے کبھی آپ شان مصطفیٰ نہیں سنیں گے۔ اگر وہ کبھی کرنے بیٹھ بھی جائیں تو ان کی زبان سے مغلظات اور بیہودہ باتوں کے علاوہ کچھ نکل نہیں سکتا۔ وہ بات ہے نا کہ ادب کسی کی میراث نہیں ہے، ادب اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و انعام سے جس کو چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت اعلیٰ حضرت کا ہی نام لیتے رہتے ہیں، ہر بات میں اعلیٰ حضرت کو کوٹ کرتے ہیں، ہر بات میں اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عشق اور ادب کے اس مقام پر فائز ہیں جہاں ہر ایک کے پہنچنا بس کی بات نہیں ہے۔ امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا، کہا امام احمد رضا خان ذرا یہ بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھا کرتے تھے، حضور عاجزی فرماتے تھے، آپ زمین پر تشریف فرما ہوتے، تو جو بھی زمین پر بیٹھے گا اس کے کپڑوں پر مٹی لگ سکتی ہے، تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر بھی مٹی لگ جاتی ہوگی، تو یہ کہنا کیسا ہے کہ حضور کے کپڑوں پر مٹی لگی ہے؟ یہ کہنا کیسا ہے؟ کسی نے فتویٰ مانگا، کسی نے مسئلہ پوچھا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا یہ کیسی بات ہے الامان والحفیظ، کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ حضور کے کپڑوں پر مٹی لگی ہے؟ یوں کہا جائے کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے، مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب کا وہ مقام ہے جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کا ڈنکا اس وقت پورے عالم میں بج رہا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جسے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نظر نہیں آتی۔ وہ کچھ دن پہلے ایک فتنہ کھڑا ہوا اور ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی شان بیان کرنی شروع کی، لیکن بیان کرتے کرتے کیونکہ ان کا مزاج نہیں ہے شان بیان کرنے والا، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے شان بیان کرنے والی، تو شان بیان کرنے چلے تھے، بے ادبی کر بیٹھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے کہ آپ امی ہیں، حضور امی ہیں، النبی الامی، یہ آپ نے لکھا دیکھا ہوگا جگہ جگہ، النبی الامی، تو حضور کی شان یہ ہے کہ حضور امی ہیں۔ امی کا مطلب ہوتا ہے بے پڑھے، جس نے پڑھا نہ ہو، دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، جس کا پڑھانے والا دنیا میں نہ ہو۔ حضور کی شان یہ ہے کہ حضور امی ہیں، لیکن اس شخص نے امی کا ترجمہ یہ کیا ان پڑھ، اور نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف یہ الفاظ اس نے منسوب کیے۔ وہ موصوف جنہوں نے یہ کام کیا، نکاح، شادی، بے حیائی کے مسائل بیان کرنے کے علاوہ ان کا سوشل میڈیا پر کوئی اور کام نہیں ہے، صرف نکاح کی باتیں، شادی کی باتیں، نوجوانوں کو انٹرٹین کرنے کی باتیں، اور میرے خیال میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو ان کے بیانات سنتا ہوگا علم حاصل کرنے کے لیے۔ عموماً ان کے بیانات تفریح کے لیے سنے جاتے ہیں، مزاح کے لیے سنے جاتے ہیں، اور نہ جانے ان کے نام کے آگے کیسے مفتی کا لفظ لگا ہے یہ بھی سمجھ سے باہر ہے۔ بس وہ یوں ہے کہ نام میں مفتی کا لفظ مشہور ہو گیا ہے تو وہ لفظ مفتی مشہور ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ اس منصب کے قابل نہیں ہے۔ اس منبر اور اس محراب کا ایک تقدس ہے جو انہوں نے پامال کر کے رکھا ہے۔ حضور کے منبر کا ایک تقدس ہے، ایک ادب ہے، ایک احترام ہے۔ ہمارے بزرگان دین جب اس مسند پر آ کے بیٹھتے تھے تو کانپ جایا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی امانت ہے، اور وہ موصوف اس جگہ پر بیٹھ کر اپنی مسجد کے اندر ایسے مسائل بیان کرتے ہیں کہ پوری مسجد قہقہوں سے گونج رہی ہوتی ہے۔
ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ مسجد کے اندر جب جھاڑو دی جائے تو مسجد سے جمع ہونے والی مٹی اور کچرے کو عام کچرے کے ساتھ بھی نہ پھینکا جائے. یہ تقدس ہے مسجد کا. لیکن ان موصوف کی یہ عادت ہے کہ ان کی مسجد میں بس کہکہوں کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں، نکاح اور شادی اور یہ مسائل بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی اللہ علم اٹھا لے گا. اور علم اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ رات کو سوئے تو عالم تھے، صبح اٹھیں گے تو سینوں سے علم اٹھ چکا ہوگا، سینوں سے علم نکل چکا ہوگا. یہ نہیں ہے وجہ. اس طرح علم نہیں اٹھایا جائے گا. حضور نے فرمایا علم کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے. علماء دنیا سے جاتے رہیں گے، علماء کرام کی وفات ہوتی رہے گی، اکابرین اٹھتے چلے جائیں گے. جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور جاہلوں کو مفتی کہا جائے گا، اور جاہلوں سے مسئلہ پوچھا جائے گا. وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ وہ زمانہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے، اور آج لگتا ایسا ہے کہ وہ زمانہ ہے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے چلے جائیں گے. تو ان موصوف نے قرآن مجید فرقان حمید کی بھی توہین کی. انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ من ذالک غلطی ہے، گرامر کی غلطی ہے. لنصفعا بالناصیہ، سورہ علق کی وہ آیت پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں گرامر کی غلطی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو اس غلطی لگنے میں اتنا سا بھی شائبہ ہے تو وہ آ کر بیٹھے، انشاءاللہ تعالیٰ سید غوث پاک کے فضل و کرم سے بتا دیا جائے گا کہ یہاں پر فصاحت اور بلاغت کا وہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام داخل فرمایا اس مقام پر کہ کسی اور کی فصاحت یہاں پہنچ نہیں سکتی. اس قدر فصیح و بلیغ یہ لفظ لنصفعا بالناصیہ ہے. اس قدر فصیح اور بلیغ یہ لفظ ہے جس کو اس نے کہا کہ، اور اس سے بھی بڑی بات اس نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں کہا. وہ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک ان پڑھ تھے، اور حضور کی بارگاہ میں صحابہ آیات لکھ کر دکھایا کرتے تھے، حضور پڑھتے نہیں تھے اور حضور ان کو غلطی نہیں نکالتے تھے، تو ایسے ہی قرآن میں شامل کیا گیا اور اب تک وہ قرآن میں ایسے ہی غلط چلا آ رہا ہے. اس طرح کے مفہومی الفاظ اس شخص نے استعمال کیے. قرآن کی بھی توہین کی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی توہین کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے الفاظ منسوب کیے. اب ذرا لفظ امی کا مطلب بھی سمجھ لیں. لفظ امی کا مطلب سمجھ لیں. امی کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں اصل کو. وہ لفظ جس کا اس نے ترجمہ کیا ہے ان پڑھ. کہتے ہیں اصل کو. اسی لیے عربی میں ماں کو کہا جاتا ہے اور اردو میں امی کہا جاتا ہے. وہ اسی سے ماخوذ ہے، وہیں سے چلا آیا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے جب تک عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ امی یا نہیں کہلاتی. جب اولاد جنم دیتی ہے، بچہ ہو جاتا ہے، تو وہ یا امی بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اولاد کی اصل ہوتی ہے. اس کی اولاد اس سے آئی ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کی اصل ہوتی ہے. تو اصل کو کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری کائنات کی اصل ہے. پورے کائنات میں جتنا نور ہے حضور کے نور سے ہے، اسی لیے حضور کو امی کہا جاتا ہے. اسی لیے حضور کو امی کہا جاتا ہے. وہ لفظ جس کا ترجمہ اس نے ان پڑھ کیا. پھر دوسری بات، کعبہ معظمہ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہتے ہیں. ام القریٰ کہا جاتا ہے اس بستی کو جو تمام بستیوں کی اصل ہو، جہاں سے پورا عالم پھوٹا. اور یہ سیرت نگاروں نے لکھا، دنیا کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب اللہ نے دنیا بنائی تو سب سے پہلے کعبہ معظمہ کا وہ حصہ بنایا، اور یہ بلبلے کی طرح تھا. پھر اسے حکم ہوا تو یہ بلبلہ پھٹا تو پوری کائنات بنی، پوری زمین بنی. تو وہ حصہ جہاں کعبہ ہے اس بستی کو ام القریٰ کہتے ہیں، کیونکہ یہاں سے پوری دنیا پھوٹی ہے. تو جہاں سے پوری دنیا پھوٹی وہ ام القریٰ ہے، اور جہاں سے پورے عالم کا نور پھوٹا وہ امی رسول ہیں، وہ النبی الامی ہیں.
وہ حضور ہیں۔ یہ شان ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو عطا فرمائی، لیکن ان کی زبانوں پر جاری نہیں ہو سکتی، ان کی زبانوں پر جاری نہیں ہو سکتی یہ شان۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و انعام ہوتا ہے جسے وہ اپنے حبیب کی شان بیان کرنے کے لیے چن لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا تھا نا، آپ نے فرمایا تھا ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ جنہیں ان پڑھ کہا اس نے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ تو ایسے عالم ہیں کہ جو آپ نہیں جانتے تھے اس سب کا علم اللہ نے خود آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اس میں وہ دنیا کے سارے علوم آ گئے۔ بلکہ یہاں میں ایک اور بات سوچتا ہوں، جن کی شریعت کو پڑھ کر، جن کے دین کو پڑھ کر وہ موصوف عالم کہلا رہے ہیں، مفتی کہلا رہے ہیں، جن کی شریعت کو پڑھ کر عالم کہلا رہے ہیں، جن کے ممبر پر بیٹھے ہیں، انہی صاحب شریعت کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان پڑھ۔ کس قدر بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی جسارت ہے۔ چلیے امی کا مطلب اگر آپ بے پڑھے بھی کر لیں، ان پڑھ تو ہوتا ہی نہیں ہے امی کا مطلب، اگر بے پڑھے امی کا مطلب کر بھی لیا جائے تو علماء نے لکھا حضور کی شان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے خود اپنے بندے خاص کو قرآن سکھایا ہے۔ قرآن میں سارے علوم ڈال کر ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں سارے علوم جمع کر کے اللہ نے الرحمن علم القرآن کا تاج اپنے حبیب کے سر پہ رکھا ہے۔ یعنی قرآن میں دنیا کے سارے علوم ڈال کر اللہ نے یہ قرآن اپنے حبیب کو خود سکھایا ہے، خود سکھایا ہے۔ تو امی کا مطلب ہوتا ہے جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو امی بنایا کیوں یہ شان رکھی؟ ہو سکتا تھا کوئی بعد میں یہ کہہ دیتا، کوئی استاد کھڑا ہو کر کہ تمہارے نبی نے تو مجھ سے پڑھا ہے، تمہارے نبی نے تو مجھ سے سیکھا ہے، یا کسی کی لکھائی کسی کی کتاب ہوتی، حضور خود کیوں نہیں پڑھتے؟ ہو سکتا تھا کسی کی کتاب ہوتی، وہ لکھنے والا کہتا میری کتاب پڑھ کے حضور نے علم حاصل کیا ہے، میری کتاب میرا لکھا ہوا پڑھ کے حضور نے سیکھا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو کسی اور سے کوئی چیز دلوائی جائے، یہ گوارا نہیں ہوتا۔ محبوب کو کوئی اور کوئی چیز دے دے، یہ گوارا نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال کی ذات کو یہ گوارا نہیں تھا کہ محبوب میرا ہو، سکھانے والا کوئی اور ہو۔ دنیا میں کوئی استاد بنایا ہی نہیں، سارے علوم رب نے خود ہی عطا فرما دیے ہیں، سارے علوم رب نے خود عطا فرمایا۔ یہ ہے شان النبی الامی، یہ حضور کی شان ہے۔ اس شان سے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پورے قرآن کی اصل ہے، پورے قرآن کی ہے۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ام الکتاب سورہ فاتحہ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پورے قرآن میں جتنے علم ہیں وہ سارے علم اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیے ہیں، وہ سارے علوم اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع کی ہیں۔ تو پورے قرآن کی جو ہے، جو اصل ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو جہاں سارے قرآن کے علوم جمع ہوں وہ سورہ فاتحہ ہے، اور جس ذات کے اندر سارے کائنات کے علوم جمع ہوں وہ النبی الامی ہیں۔ جس ذات میں سارے علوم جمع ہوں وہ نبی امی ہیں۔ یہ ہے امی کا معنی، یہ بیان کیا جانا چاہیے تھا امی کا معنی۔ آپ نہ جانے کس طرف چل پڑے، وہ نہ جانے کس طرف چل پڑے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کی پیروی نہ کی جائے، ایسے لوگوں کو نہ سنا جائے، ایسے لوگوں کی اقتداء نہ کی جائے، اتباع نہ کی جائے۔ ان لوگوں کی اتباع اور اقتداء کی جائے، وہ ذات تو وہ ہیں جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جانور آپ کا ادب کیا کرتے تھے۔ اور یہ دینی علوم بغیر ادب کے مل ہی نہیں سکتے، علم بغیر ادب کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت آپ نے لکھی، صدر الشریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام اور مرتبے سے نوازا۔ آپ کے بے شمار شاگرد ہوئے، لیکن آپ کے 2 شاگرد ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں بڑی شہرت پائی۔ ایک ہیں حضرت علامہ سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محدث اعظم پاکستان، فیصل آباد میں جن کا مزار ہے، اور ایک ہیں حضرت علامہ عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا انڈیا میں مزار ہے،
مبارک پور کے اندر آپ کا مزار ہے انڈیا میں۔ یہ دو آپ کے شاگرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں بڑی شہرت پائی، وہ اس حساب سے کہ حضرت محدث اعظم پاکستان سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان کے محدث اعظم ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے حدیث کے استاد ہیں، اور حضرت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری ہندوستان کے محدث اعظم ہیں، وہاں پر حدیث کے سب سے بڑے استاد ہیں، اور یہ دونوں ہم جماعت ہیں، کلاس فیلوز تھے، اور دونوں شاگرد تھے مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ کلاس میں بہت سارے طلباء تھے، لیکن ان سب میں ان دو کو ہی کیوں محدث اعظم پاکستان اور محدث اعظم ہند کا مقام ملا؟ آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ جب حضرت مولانا امجد علی اعظمی کلاس میں آتے تھے، کلاس میں داخل ہوتے تھے، تو دینی مدارس کا یہ رواج ہے کہ جب کلاس میں استاد آتے ہیں یا طلباء آتے ہیں تو چپل باہر اتار دیتے ہیں۔ تو حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی چپل اتار کے جب کلاس میں تشریف لاتے تھے تو یہ دونوں طالب علم دوڑ کے جاتے تھے کہ ہمارے استاد کی چپل کو میں اٹھا کے سیدھا کر کے رکھ دوں۔ دونوں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ استاد کی چپل میں اٹھاؤں۔ تو ایک دن مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا، تم دونوں تیزی سے جاتے ہو میری چپل کی طرف، یوں کیا کرو کہ میری ایک چپل سردار احمد اٹھا کے سیدھی کر دیا کرے، ایک چپل عبدالعزیز مبارک پوری اٹھا کے سیدھی کر دیا کرے۔ ان دونوں کی ڈیوٹی لگ گئی، یہ دونوں اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ مقام دیا استاد کی چپل اٹھانے کی وجہ سے کہ حضرت مولانا سردار احمد کو محدث اعظم پاکستان بنا دیا، مولانا عبدالعزیز کو محدث اعظم ہند بنا دیا۔ تو یہ ادب ہے، ادب ہے، ادب کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں باادبوں کی صحبت میں رکھے اور باادبوں کے ساتھ اللہ تعالی اٹھائے۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ساری باتیں میں قرآن مجید فرقان حمید کی اس توہین کرنے والے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات لکھی ہے بڑی، آپ نے فرمایا کہ قرآن کا جو رسم ہے، جو قرآن کی لکھائی ہے، قرآن جو لکھا ہوا ہے جس انداز سے، جو رسم الخط ہے قرآن کا، فرمایا رسم الخط قرآنی توقیفی ہے، خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط، یہ لکھنے کا طریقہ صحابہ کو سکھایا ہے، اور جیسا صحابہ کو سکھایا صحابہ نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، کہیں پر حروف کی زیادتی اور کہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی کرنے کا اشارہ فرمایا۔ اور پھر آپ نے بڑی بات لکھی، فرمایا اس میں وہ راز ہے، قرآن اس طرح لکھنے میں وہ راز ہے جہاں تک عقل نہیں پہنچ سکتی، جہاں تک عقل نہیں پہنچ سکتی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو اس سے خاص فرمایا ہے، باقی دیگر آسمانی کتابوں میں یہ خصوصیت نہیں تھی۔ اور پھر فرمایا کہ نظم قرآن، جو قرآن کے معنی ہیں، قرآن کا مفہوم ہے، وہ معجز ہے، وہ عقل میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا جیسا نظم قرآن معجز ہے اسی طرح رسم قرآن بھی معجز ہے۔ جس طرح قرآن کے معنی اور مفہوم ذہنوں میں مکمل نہیں آ سکتے، اسی طرح یہ جو لکھنے کا انداز ہے قرآن کا خاص انداز، یہ بھی ذہنوں میں نہیں آ سکتا، یہ عقلوں سے ماورا ہے۔ تو کوئی اگر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہوا یہ کہنا شروع کر دے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہاں غلطی ہے، یہاں غلطی ہے، تو اس کی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس قرآن کو انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون سے سرفراز فرمایا ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، لیکن جس کو سمجھ میں آئے، جسے اللہ توفیق دے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اتنا فرمایا تھا کہ ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ فرمایا تھا آپ نے کہ حضور امی اس لیے ہیں کیونکہ حضور کو جو سکھانا تھا رب نے سکھا دیا، سب سکھا دیا۔ بلکہ ہمارے علماء نے بڑی بات لکھی، علماء کرام نے فرمایا کہ دنیا کے جتنے علوم ہیں دنیا کے، چاہے جدید علوم، قدیم علوم، یا وہ علوم جو ابھی بنے نہیں، بنیں گے بعد میں، وہ سارے کے سارے سینہ مصطفیٰ سے ہی نکلے ہیں۔ ان سب کا منبع اور ماخذ اور مصدر اور مرجع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس سے۔ کہا ایسا امی جس کا ما ینطق لب ارشاد ہو، ایسا امی
جو کمال و فضل کی بنیاد ہو، ایسا امی جس سے باغ علم و فن آباد ہو، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے، ان کے علم کے قطرات میں سے فیض عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے بات لکھی، آپ نے فرمایا حضور کا علم کتنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے حضور کے لیے علم غیب ثابت کر دیا تو شاید رب کے علم سے ملا دیا۔ تو آج یہ مسئلہ بھی سن لیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ حضور کا جو علم ہے نا، حضور کا علم یہ ہے کہ سارے علوم جمع کر لیے جائیں، اولین اور آخرین سب کے علم جمع کر لیے جائیں، لوح محفوظ کا علم جمع کر لیا جائے، اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کے علوم جمع کر لیے جائیں، اور اس سارے علم کو ایک طرف رکھا جائے، اور اس علم کا موازنہ حضور کے علم سے کیا جائے، تو یہ نسبت بھی نہیں ہے دونوں کے موازنہ کرنے میں کہ حضور کا علم سمندر ہو اور چڑیا کی چونچ میں آنے والا قطرہ بھی سارے علم کے برابر نہیں ہے۔ حضور کے علم سے یہ نسبت حاصل ہے سارے علم کو۔ اب شاید کسی کے ذہن میں خیال آ جائے یہ تو بہت بڑھا دیا حضور کے علم کو، یعنی حضور کا علم سمندر کی مانند اور باقی سارے دنیا کے علوم لوح محفوظ سمیت وہ چڑیا کی چونچ میں آنے والے قطرے کے برابر بھی نہیں، حضور کے علم کے برابر اگر مقابلہ کیا جائے۔ فرمایا بات یہ نہیں، بات آگے اور سنیے، یہ سارے علوم جمع کر لیے جائیں اولین اور آخرین کے، اور پھر حضور کے علم کو بھی ساتھ ملا لیا جائے۔ اس سارے علم کو رب کے علم سے وہ نسبت حاصل نہیں ہو سکتی جو سوئی پر لگنے والے قطرے کو سمندر سے حاصل ہے۔ رب کا علم سوئی پر لگنے والے قطرے سے جو نسبت حاصل ہے وہ سارے ان علوم کو اس سے وہ نسبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو شرک اور برابری کا شائبہ ختم کر کے رکھ دیا آپ نے۔ تو یہ شان، یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا